الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کے آیات مبارکہ 3 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم وہ بابرکت کتاب ہے جس کو اللہ نے، وہ اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے، اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تمام کائنات کی ہدایت کے لیے، بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے، جن و انس کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ ایسا ضابطۂ قانون بنایا، ایک کوڈ آف لائف بنایا کہ تمام لوگوں کی کامیابی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی کامیابی اسی پر عمل کرنے میں ہے، اس کو سمجھنے میں ہے، اس کو اپنا ضابطۂ حیات سمجھنے میں ہے۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ کلام ربی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے ایک روح الامین کے ذریعے دوسرے امین پر نازل کیا۔ وہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، اور وہ نبی امین جو انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم النبیین، یعنی جن کے آنے سے نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب آپ کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب انسانیت کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ وہ امت محمدیہ کا فرد بن کر رہے اور آپ وسلم کی سنت پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب انسانیت کی نجات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے میں ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہے، قرآن مجید کی حقانیت پر ہے، آخرت پر ایمان لانے میں ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی اعمال قبول نہیں ہے۔ اور وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو حکمت والا ہے، اور اللہ کے کتنی صفات ہیں، کتنے خوبصورت نام ہیں، کتنے حسین نام ہیں، اور اس نے اپنی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اس لیے تو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ لیکن جو بد نصیب لوگ جنہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لائے، تو وہ بد نصیب پھر ان کا کوئی کام اللہ کے نزدیک کام نہیں آئے گا، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال والا بنائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہم ایسے بن جائیں کہ رب چاہی زندگی گزاریں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، تاکہ کل ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو۔ اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق،
کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ واجل مسمہ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کائنات بھی سدا نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی تو یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہر چیز بکھر جائے گی. اور وہ مدت معین کب آئے گی؟ قیامت کی صورت میں آئے گی. اور اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے خاص مقصد بھی ہے، اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش. یہاں جن و انس کی آزمائش ہو رہی ہے. آپ سلم صرف انسانوں کے لیے آخری نبی نہیں بن کر کے، بلکہ جنات بھی اس کے مکلف ہے. اگر جنات اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو ان کی بھی کامیابی اس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئیں. نہیں تو وہ بھی ناکام. اگر انسان ہے تو وہ بھی ناکام. کامیاب وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزاری. اور دوسرا، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے. جیسا کہ قیامت کے دن کا کئی صورتوں میں نقشہ، جیسا کہ سورۃ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام خزانے، اپنی چیزیں نکالے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہہ اٹھے گا یہ کیا ہو گیا. سب کچھ ختم. ستارے ٹکرائیں گے، سورج اور زمین اب تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اپنا یہ ایک نظم کے تحت طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں. لیکن جب قیامت آئے گی تو ہر چیز جو ہے، سمندر پھٹ جائیں گے، جیسے کہ بہت سی صورتوں میں وانشقت الارض. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وہ بڑا، یعنی کہ وہ جو دن ہوگا قیامت کا دن، بڑا عبرتناک دن ہوگا، دہشتناک دن ہوگا. لیکن وہ لوگ مطمئن ہوں گے جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی. تو یہاں یہی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور اس کائنات کا بھی ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت موعود آئے گا تو آسمان اور زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا. نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. صرف میرے اللہ کا نام رہے گا، میرا اللہ کی ذات رہے گی، میرے اللہ کی ہستی موجود ہوگی، باقی سب کچھ نہیں ہوگا. جیسے یعنی یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جیسا کہ سورۃ ابراہیم ہے. تو پھر فرمایا اس دن والذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں، اما انذروا معرضون، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. ان کو اس چیز سے تو ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی قیامت کا دن آئے گا، یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش گاہ ہے، تمہاری زندگی بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. تم کس طرح زندگی گزارتے ہو، اب تمہارے لیے وقت ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لو، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، تاکہ تمہیں کل پچھتانا نہ پڑے. اس لیے تو تمہیں ڈرایا جاتا ہے، اس سے تم منہ موڑتے ہو. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے، تم اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہو. یعنی عدم ایمان کی صورت میں حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. کہا جاتا ہے نا قیامت آئے گی، اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ زندگی کیسے گزاری تھی. لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، بے پرواہ ہیں. جس کی فکر کرنی چاہیے. اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ذی روح ہے وہ ہمیشہ نہیں رہا، سب چلے گئے، حتیٰ کہ انبیاء بھی چلے گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی وفات آ گئی. جن کے جو کہ اللہ کے بعد سب سے اللہ کی محبوب ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بھی موت دے دی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو باقی کون رہے گا پھر؟ مرنا سامنے ہے. اس لیے تو یہ زندگی جو ہے آزمائش ہے، جہاں سدا کسی نے نہیں رہنا کہ سدا. اور ہم جو ہے پلاننگ بناتے ہیں بڑی طویل، گویا کہ ہم نے مرنا بھی نہیں ہے. تو یہاں یہی کہا گیا ہے، کافر لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنا لو،
اس کو عیش و عشرت والی بنا لو، بس جو کچھ تمہاری مرضی ہے، جس طرح تمہیں اطمینان ملے، جس طرح تمہیں سکون ملے تم ایسی زندگی گزارو۔ نہیں نہیں، یہاں جو ہے زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی، تب کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ عذاب اخروی سے نہیں بچ سکتے۔ عذاب اخروی سے وہ بچے گا، مرنے کے بعد وہ کامیاب ہوگا جس نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا ہوگا، جس کا یہ یقین ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ اپنی زندگی یہاں ایسے گزارے گا متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، نیک بن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کو اپنا ضابطۂ حیات سمجھ کر، اللہ کے احکامات کا مجموعہ سمجھ کر جب وہ اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی موت بھی خوبصورت ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ ورنہ اس کے برعکس اس کی موت بھی ڈراؤنی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی دردناک ہوگی، عذاب والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، جس سے اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو، جس سے اللہ کی ہمیں معرفت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمارے آخرت کی زندگی بہتر بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور جو دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کو اپنے پیار، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور مسلمان جو ہیں اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی ہر قسم کی جانی اور مالی مدد کرنے والے بن جائیں تاکہ کفر پر ہمارا رعب جاری ہو۔ اور جو قرآن کو جو بدلنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔